السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچنگ تجوید القرآن کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کے لیے تجوید کے رولز لائے ہیں، جن کو سیکھ کر آپ قرآن مجید کو بآسانی گھر بیٹھے تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین، آئیے شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، نون ساکن جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جزم کی تختی میں، نون ساکن جزم والے نون کو کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ تو نون ساکن، نون کے اوپر جزم ہے تو اس نون کو ہم نون ساکن کہیں گے، جیسے ان، ان۔ اگلے حرف پہ کوئی بھی حرکت آ جائے اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا، بس نون کے اوپر جزم ہونی چاہیے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تنوین، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب نون ساکن اور تنوین میں فرق کیا ہے؟ تو معزز سامعین، نون ساکن اور تنوین میں فرق صرف لکھنے کا ہے، اور پڑھنے یا سننے میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے با، 2 زبر بن، با، نون زبر بن، کوئی فرق نہیں ہے، بن، بن، بالکل سیم ایک جیسے پڑھے جا رہے ہیں۔ با، 2 زیر بن، با، نون زیر بن، 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 کوئی فرق نہیں ہے۔ بن، بن، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو سامعین، نون ساکن اور تنوین کا فرق آپ کو معلوم ہے کہ صرف لکھنے میں ان کا فرق ہے، اور دیکھنے میں یا پڑھنے میں یا سننے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو معزز سامعین، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے تجوید کے 4 قاعدے ہیں، جن کو اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا کہا جاتا ہے۔ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ معزز سامعین، اگلی ویڈیو میں ہم اظہار پڑھیں گے کہ اظہار کیسے ہوتا ہے، اظہار کی معنی کیا ہے، اور اظہار کے حرف کتنے ہیں اور کیسے اظہار ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔